السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل پنی ٹاکیز. آپ کا دوست عمید آپ کے ساتھ. جی ہاں دوستو، آئی سی سی اسٹینڈس فار انٹرنیشنل کرکٹ کونسل. جی ہاں، آئی سی سی کے اوپر ہمیشہ سے الزام لگتا تھا کہ آئی سی سی اسٹینڈس فار انڈین کرکٹ کونسل. آئی سی سی جو ہے وہ انڈیا کو بہت زیادہ جو ہے سپورٹ کرتا ہے. بلکہ اگر آج نیو یارک ٹائم کی اگر ایک اپڈیٹ آپ کو بتاؤں کہ نیو یارک ٹائمز کے مطابق کہ کرکٹ کا 40% ریونیو جو ہے وہ صرف ایک بورڈ کھاتا ہے. ایک بورڈ یعنی کہ انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کھاتا ہے، اور باقی کا جو ریونیو بچتا ہے وہ باقی بورڈز کے اندر جو ہے تقسیم ہوتا ہے، جو کہ آج نیو یارک ٹائم کی رپورٹس کے مطابق یہ سراسر کرکٹ کے کھیل کے ساتھ نا انصافی ہے. یہ نیو یارک ٹائم جو ہے وہ کوڈ کر رہا ہے. جی ہاں، اور نیو یارک ٹائم ساتھ یہ بھی کوڈ کر رہا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ آئی سی سی پریشر بنا رہا ہے کہ کسی طرح مفاہمتی بات کر کسی طرح ٹیبل ٹاک کر کے پاکستان کو ایگری کیا جائے 15 فروری والے میچ کے لیے. جی ہاں، اس کے اوپر میں ذرا بعد میں بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی سی سی کے اوپر ہمیشہ سے ایک ایلیگیشن لگتا ہے کہ یہ انڈیا کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. انڈین کرکٹ کونسل کال کیا جاتا تھا آئی سی سی کو، لیکن جے شاہ صاحب کے آنے کے بعد بہت سے لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ شاید جو ہے آئی سی سی جو ہے وہ ذرا نارملی جو ہے باقی کرکٹ بورڈ کے ساتھ بیہیو کرے گا، باقی کرکٹ بورڈز کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم ملے گا گرو کرنے کا. لیکن جب سے جے شاہ صاحب آئے ہیں تو یقین کریں کہ جو پہلے ایلیگیشن لگتا تھا نا، اب وہ یقین میں بدل گیا. کیونکہ اب لگتا ایسے ہے کہ آئی سی سی کا نام ہٹا کر اس کا نام بی سی سی آئی رکھ دینا چاہیے. کیونکہ اب نارملی کرکٹرز بھی آئی سی سی کے اوپر تنقید کرنا شروع ہو گئے. پہلے تو نارملی فینس بولتے تھے نا کہ جی آئی سی سی جو ہے یہ دیکھیں جی غلط قسم کی جو ہے وہ انڈیا کو فیور دے رہا ہے، بائسڈ ہوا ہے آئی سی سی. لیکن اب تو بھائی جو اس طرح کے آئی سی سی کے ڈیسیژنز آ رہے ہیں تو وہ تو لگتا صاف یہ ہے کہ بھائی وہ صرف اور صرف ایک کرکٹ بورڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے بنا ہے، باقی کرکٹ بورڈ تو خام خواہی ہیں. اب اگر میں صرف اس کے اوپر چھوٹی سی بات کروں تو پاکستان کے فارمر پلیئر راشد لطیف صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی جے شاہ صاحب جو ہے نا وہ آئی سی سی کے چیئرمین ہیں، لیکن مزے کی بات ہے کہ آئی سی سی کے چیئرمین ہونے کے ناطے جے شاہ صاحب کا جن دو کرکٹ ممالک سے مسئلہ بنا ہوا یعنی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ، انہوں نے کہا نہ تو وہ اسلام آباد آ سکتے ہیں، یعنی کہ نہ لاہور اسلام آباد وہ آ سکتے ہیں، نہ ہی وہ ڈھاکہ جا سکتے ہیں. کیونکہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک ممالک میں بھی جے شاہ صاحب ٹریول کر لیں تو انہوں نے کہا کہ جو دلی کے اندر جو ان کی حکومت بنی ہوئی ہے نا ان کے پپا جی کی، امت شاہ صاحب کی، انہوں نے کہا وہ دھڑم سے گر جائے گی. اور دوسری بار راشد لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جے شاہ صاحب کی کریڈیبلٹی کیا ہے. انہوں نے اندازہ لگائیں کہ جے شاہ صاحب کی کریڈیبلٹی کے اوپر انہوں نے سوال اٹھا دیا ہے کہ جے شاہ صاحب کی کریڈیبلٹی کیا ہے. صرف اور صرف کیا ہے کہ وہ امت شاہ کے بیٹے ہیں اور پچھلے 15 سال سے انڈیا کے اندر امت شاہ صاحب کی حکومت ہے، جس کی وجہ سے بی سی سی آئی کے ہیڈ جے شاہ صاحب ہیں. اور انہوں نے کہا کہ صرف اسی وجہ سے آج جے شاہ صاحب جو ہے وہ آئی سی سی کے چیئرمین کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آج امت شاہ کی حکومت وہاں سے چلی جائے تو جے شاہ صاحب بھی 1 2 3 ہو جائیں گے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جے شاہ صاحب کے جو ڈیسیژنز ہیں ان ڈیسیژنز کے بخاف کے اوپر اب لوگ ان کے اوپر باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ جب آپ 22 قسم کے ڈیسیژن کریں گے نا، ایک بورڈ کو ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ کریں گے. اب آپ دیکھیں 2025 کے معاملے کے اوپر سیم نیو یارک ٹائم کی رپورٹ ہے کہ انڈیا نے بھی انکار کیا تھا، انڈیا نے بھی پاکستان آنے سے انکار کیا تھا، جس کے اوپر جے شاہ صاحب نے فوراً سے کہا تھا ٹھیک ہے جی اب 25 میں انڈیا نہیں آتا تو 26 میں پاکستان بھی نہ جائے. ٹھیک ہے، اب بنگلہ دیش نے جب انکار کیا ہے تو جے شاہ صاحب نے اٹھا کر بنگلہ دیش ہی کو باہر کر دیا. یہ دیکھیں گے سمپل سی بائسنس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو اب اس سارے معاملے کے اوپر راشد لطیف صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جے شاہ صاحب کی کریڈیبلٹی کیا ہے. دوسری طرف شاہد خان افریدی پاکستان کے فارمر کرکٹ پلیئر ہیں، میرے خیال سے بچہ جو کرکٹ دیکھتا ہے وہ شاہد خان افریدی سے واقف نہ ہو نہیں سکتا. اب لالا کہتے ہیں کہ بھائی انڈین گورنمنٹ جو ہے نا وہ 4 گجراتیوں کے سر پر چل رہی ہے. 2 گجراتی اپنا منجن بیچتے ہیں اور 2 گجراتی اس کو خرید لیتے ہیں، اور اس سارے کا سارا ملبہ جو ہے نا، یہ سارے کی ساری جو شرمندگی ہے وہ کرکٹ فینس کے حصے آ جاتی ہے. یعنی کہ اب آپ سمپل سی بات دیکھیں نا کہ جب کوئی مسئلہ ہوا، یہ پاکستان انڈیا کی وار ہوئی تو 2 گجراتیوں نے کہا جی ہاتھ نہیں ملانا. اب جب ہاتھ نہیں ملایا، پاکستان نے کہا یار اگر تم ہم سے اتنی نفرت کرتے ہو، تم ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلنا پسند نہیں کرتے، تم ہمارے ساتھ بائیلیٹرل سیریز نہیں کھیلتے، تم ہمارے ساتھ
ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلتے, تم ہمارے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے, تو جاؤ پھر ہم تمہارے ساتھ کرکٹ ہی نہیں کھیلتے. اب مجھے آپ ایک نارملی ایک چیز بتائیں نا, یہ کیا یعنی کہ کیا سین ہے کہ آپ ایک بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے, کھانا پینا پسند نہیں کرتے, پر آپ کہتے ہیں کہ یار کرکٹ تو نے میرے ساتھ کھیلنی ہے. یہ کچھ سمجھ نہیں آئی. یعنی کہ سمپل سی بات ہے کہ یہاں مسئلہ پیسوں کا ہے, یہاں مسئلہ پیسوں کا ہے. اگر آپ لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں تو بھائی پھر کرکٹ کھیلنا بند کرتے ہیں ہمارے ساتھ. آپ ہمارے ساتھ بائیلیٹرل سیریز نہیں کھیلتے, آپ ہمارے ساتھ کوئی اور ایونٹ نہیں کھیلنا پسند کرتے, ہمارے ساتھ تعلقات رکھنا نہیں پسند کرتے, تو بھائی یہ جو کرکٹ میچ آپ ہمارے ساتھ آئی سی سی کے ایونٹ میں کھیلتے ہیں وہ بھی نہ کھیلیں. تو شاہد خان افریدی نے بھی سمپلی انہوں نے جو پولیٹیکل سٹنٹ ہے نا بی جے پی کا, جو گورنمنٹ ہے انڈیا کی, اس کا انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ یہ اس طرح چیزیں نہیں چلیں گی, یا تو آپ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں تو فیئر طریقے سے کھیلیں, یا پھر یہ جو آپ سیاست کر رہے ہیں نا اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی ہم تو دیکھیں جی پاکستان ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے مرا جا رہا ہے اور پاکستان ہمارے پیچھے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے کہ کھیلو کھیلو کھیلو, تو انہوں نے کہا یہ چیز نہیں ہوگی. اور یہ کون سیٹ کرتا ہے سارا مائنڈ سیٹ؟ جو انڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی گورنمنٹ ہے. وہ صرف جب وہ دیکھتی ہے کہ ہمارا ووٹ گر رہا ہے, ہمارا ووٹ بینک گر رہا ہے, لوگ ہم سے متنفر ہو رہے ہیں, وہ چپ کر کے لا کے نا اینٹی پاکستان منجن جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچتی ہے, اور وہاں پر بیٹھے ہوئے دو چار جو بی جے پی کے لوگ ہیں وہ جناب جی اس کو خریدتے ہیں, اور سیدھا سیدھا مارکیٹ میں ٹھگا ٹھک لوگوں کا جو مائنڈ ہے اسے پولیٹیسائز کرتے ہیں, اور پاکستان کے خلاف جو ہے ایک بیانیہ یا ایک نیریٹو جو ہے وہ کریٹ کر دیتے. تو انہوں نے کہا اب یہ چیز نہیں ہوگی. تو جے شاہ صاحب کی اب کریڈیبلٹی جو ہے نا اب اس کے اوپر بھی سوال اٹھنا شروع ہو گئے, جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا. اس سے پہلے سری نواسن صاحب بھی آئے اور سے بہت سے لوگ آئے ہیں, اور انہوں نے بھی بی سی سی آئی کے لیے ہمیشہ فیصلے کیے. وہ نجم سیٹھی صاحب والا ٹرن اوور آپ یاد کریں نا, 6 بائیلیٹرل سیریز کے اوپر بات ہوئی تھی بگ 3 کے اندر, جس میں سے 4 پاکستان نے ہوسٹ کرنی تھی, 2 انڈیا نے کرنی تھی, وہ بھی مٹی ہو گیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, کورٹ کے اندر گئے, ساری چیزیں, وہاں پر بھی بی سی سی آئی نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا. تو اب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی بی سی سی آئی کیا ہینڈی کیپ نہیں بنے گی آئی سی سی, یا اگر تو آئی سی سی بی سی سی آئی کی ہینڈی کیپ ہے تو پھر تمام کرکٹ بورڈ مل کے پھر ایک اور جو ہے کرکٹ باڈی بنا لیں, آئی سی سی کو بی سی سی آئی کے ساتھ چلنے دیں, باقی ایک اور نئی کرکٹ باڈی بنا لے, اور پھر اس کے تحت جو ہے پھر نیوٹرل جو ہے کرکٹ ہو, کہ جہاں پر کسی ایک بورڈ کا جو ہے وہ اثر رسوخ نہ ہو. تو اب نیو یارک ٹائم نے بھی آج یہ جو ہے رپورٹ شائع کر دی ہے کہ بھائی انڈیا نے کس طرح آئی سی سی کو اپنے ماتحت کیا ہوا, اور کس طرح اپنے من بائے جو ڈیسیژنز ہوتا ہے وہ بی سی سی آئی کرواتا ہے آئی سی سی کے تھرو. اب نیو یارک ٹائم بھی اس کے اوپر بول پڑا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بات کس حد تک اوپن ہو چکی ہے مارکیٹ کے اندر, اور کس طرح بی سی سی آئی اور آئی سی سی کے اوپر کالک ملی جا رہی ہے. تو دوستو اس سارے میٹر پر آپ کی کیا رائے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.